بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوها ولو حبوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر لوگوں کو ظہر کی نماز کے لیے دوپہر کے گرمی میں چل کر نماز مسجد جانے کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو وہ ظہر کی نماز کے لیے دوڑتے ہوئے جاتے، اور اگر انہیں عشاء اور فجر کی نمازوں کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو وہ ان نمازوں کے لیے مسجد جاتے، چاہے انہیں کسی بیماری کی وجہ سے گھسٹ کر نہیں جانا پڑتا۔ تھوڑا سا ساتھ پہ کرو۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ بھی صحابی رسول ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو ظہر کی نماز کے لیے دوپہر کی گرمی میں چل کر مسجد جانے کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو وہ ظہر کی نماز کے لیے دوڑتے ہوئے جاتے۔ یعنی ظہر کی نماز جو گرمی میں پڑھی جاتی ہے، دوپہر کی گرمی میں جو پڑھی جاتی ہے، تو اس کی فضیلت کے بیان کیا، اس کی فضیلت کے متعلق کہ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے تو وہ لوگ کیا کریں گے، دوڑ کر اس نماز کو پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ پھر بیان کیا کہ اگر انہیں عشاء اور فجر کی نمازوں کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو وہ ان نمازوں کے لیے مسجد جاتے، چاہے انہیں کسی بیماری کی وجہ سے گھسٹ کر ہی جانا پڑتا۔ یعنی بیان کیا کہ اگر عشاء اور فجر کی نمازوں کی فضیلت معلوم ہو جاتی تو وہ کیا کرتے ہیں، بھلے ان کو کتنی ہی بیماری کیوں نہ ڈھانپ لی ہو، بٹ وہ کیا کرتے، گھسٹ کر ہی مسجد کی طرف جا کر نماز کی ادائیگی کرتے، نماز ادا کرتے۔ اگلی حدیث ہے عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صلی الصبح فی جماعت فهو فی ذمۃ اللہ فمن اخبر ذمۃ اللہ کبہ اللہ فی النار لوجہہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئے شخص کو ستائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اندھے منہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے اس حدیث کا راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، صبح کی نماز سے کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز، ٹھیک ہے نا۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے بارے میں بیان کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اب اس کو ستاتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اسے اندھے منہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اسی لیے نمازیوں کو ستایا نہیں جانا چاہیے۔ جو بھی نمازی ہے اس کو بالکل بھی اس سے کیا کرتے ہیں، اس کو ستانے کے بارے میں سوچنا تک بھی نہیں چاہیے، چونکہ اس کو ستانے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے جنگ کرنا، اور جو بھی اللہ سے جنگ کرے گا وہ یقینی بات ہے کہ اس کا کچھ نہیں چلے گا مالک کے سامنے۔ تو ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرکہ التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان، براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن اخلاص سے تکبیر اولی کے ساتھ با جماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ بہت عمدہ بات یہاں پہ کہی گئی۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو بھی بندہ 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، یعنی کہ اس کی تکبیر اولا کبھی نہیں چھوٹی ہوئی ہو، 40 دنوں تک اس کی تکبیر اولا چھوٹے نہیں اور جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھ لیتا ہے، تو پھر ایسے شخص کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے بری ہونے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا، یعنی کہ اللہ رب العزت اسے جہنم کی عذاب سے بچا لیں گے، دوسرا نفاق سے بچا لیں گے، یعنی اس کو نفاق کے اندر کبھی بھی وہ بندہ مبتلا نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد هممت ان آمر فتيتي فيجمع حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأجرقتها عليهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سارا ایندھن اکٹھا کر کے لائے، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا، یعنی ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ مسجد میں نہیں جاتے ہیں، گھروں میں اپنی نماز کی ادائیگی کر لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں کو میں کیا کروں، کہوں کہ بہت سارا ایندھن اکٹھا کر کے لائے، پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کو جلا دو۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یوں بتایا کہ جو لوگ بغیر کسی عذر کے، ان کے پاس کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایندھن اکٹھا کر کے میں لاؤں اور پھر ان کے گھروں کو میں کیا کر دوں، جلا کر راکھ کر دوں۔ ٹھیک ہے نا؟ گویا کہ نماز اگر کوئی عذر نہ ہو تو ہمیشہ مسجد کے اندر ہی پڑھنی چاہیے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر جمعہ کی نماز کے لیے آتا ہے، خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے، تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس شخص نے کنکریوں کو ہاتھ لگایا، یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا یا ہاتھ، چٹائی، کپڑے وغیرہ سے کھیلتا رہا، تو اس نے فضول کام کیا اور اس کی وجہ سے جمعہ کا خاص ثواب ضائع کر دیا۔ اس حدیث کے اندر دیکھیے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ جمعہ کی نماز کے لیے اپنے مسجد میں آتا ہے، پھر خوب دھیان سے خطبہ سنتا ہے اور خطبہ کے دوران خاموش رہتا ہے، یعنی اتنا کام اگر وہ کر لیتا ہے کہ اچھی طرح سے وضو کرے، پھر وہ مسجد آئے اور خوب دھیان سے خطبہ سنے اور خطبہ کے دوران خاموش رہے، تو پھر اس کے بارے میں اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک مزید 3 دن کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ یعنی کہ اس جمعہ سے اس جمعہ تک تو اس کا گناہ تو معاف ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ مزید 3 دن کے گناہ بھی اس کے کیا کر دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے بات میں لگے رہتے ہیں، وہ بات کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔
उसको यहाँ भी बयान किया। देखिए कि जिस शख्स ने कंकरियों को हाथ लगाया यानी दौरान खुतबा उनसे खेलता रहा, चटाई कपड़े वगैरह से खेलता रहा, तो उसने फजूल काम किया और उसकी वजह से जुमा का खास सवाब ज़ाया कर दिया। आ रही बात समझ में? यानी कि जुमा का जो खास सवाब उसको मिलने वाला था उससे वो महरूम हो जाएगा। यहाँ तो लोगों को इसके मसला पता है नहीं, जिसके वजह से ऐसी गलतियां वो कर बैठते हैं। समझ रहे हैं बात को? यहाँ तक ये भी बताया गया कि अगर तुम्हारे बगल में कोई शख्स अगर खेल रहा है और फिर क्या हो गया, जुमा का खुतबा शुरू हो गया, तो उसको मना नहीं करना है, ठीक है ना। यानी कि उसको जबान से नहीं करना है, बस अगर इशारतन अगर वो मान जाए तो फिर ठीक है, लेकिन उसको जबान वगैरह से नहीं करना। चूंकि खुतबा जब शुरू हो जाए तो अपने मुंह को बंद रखिए, हाथ पाँव को बिल्कुल अपनी जगह पे सही सलाम क्या कहते हैं ठीक ठाक से इधर उधर मत कीजिए और अपनी जगह पर बैठे रहिए, खुतबा सुनते रहिए आराम से, ठीक है ना। तो किसी को टोक टाक भी नहीं करे, चूंकि उससे आपको भी डिस्टर्ब होगा और क्या होगा कि वो फजीलतें जो जुमा की खुतबा जुमा के दिनों में जुमा की नमाज पढ़ने से जो क्या कहते हैं सवाब मिलने वाला था, उस सवाब से क्या हो जाएगा, आदमी महरूम हो जाएगा। तो उसी को यूं कहा कि उसने फजूल काम किया और उसकी वजह से जुमा का खास सवाब ज़ाया कर दिया। अबी अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन यग़्तसल यौम अल-जुमुअति व मस्स मिन तीबिन इन कान इंदहु व लबिस मिन अहसनि सियाबह ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم انصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है, अगर खुशबू हो तो उसे भी इस्तेमाल करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, उसके बाद मस्जिद जाता है, फिर मस्जिद आकर अगर मौका हो तो नफिल नमाज पढ़ लेता है और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, यानी लोगों की गर्दनों के ऊपर से फलांगता हुआ नहीं जाता, फिर जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो उस वक्त से नमाज होने तक खामोश रहता है, यानी कोई बातचीत नहीं करता, तो ये अमाल इस जुमा से गुज़िश्ता जुमा तक के गुनाहों की माफी का जरिया हो जाते हैं। तो यहाँ इस हदीस के अंदर भी देखिए उसी चीज को यहाँ भी बयान किया गया, यानी जो भी बंदा जुमा के दिन अच्छी तरह से गुस्ल करता है, अगर उसके पास कोई खुशबू मैसर हो तो खुशबू इस्तेमाल करता है, फिर उम्दा कपड़ा जो उसके पास होता है उसको पहन लेता है और वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है। यानी यूं बयान किया गया जैसे कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो पीछे आते हैं, आखिर में आएंगे और लोगों को फलांगते हुए यानी कि वो अगली सब में बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। ये अच्छी आदत नहीं है कि चूंकि आगे आने वाले लोग जो होते हैं वो हमेशा अगली सब में बैठ जाते हैं, और फिर जो सब पीछे आता है वो फलांगते हुए चला जाता है और उसी में अड़स कर उसी में बैठ जाता है। कितना लोग तो जबरदस्ती उसी में घुस जाते हैं, समझने बात को काफी ज्यादा तकलीफ देते हैं। ये सब नापसंदीदा अमल है, इसे परहेज करने के लिए बताया गया। फिर उसी को बयान किया कि अगर मस्जिद आकर वो नफिल नमाज भी पढ़ लेता है और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता है, यानी लोगों की गर्दनों के ऊपर से फलांगता हुआ नहीं जाता है। समझ रहे बात को? फलांगता हुआ नहीं जाने का मतलब यही होता है कि वो आए पीछे और फिर फलांगता हुआ आगे चला जाए। समझ रहे बात को? इस तरह का वो अमल नहीं करता है तो उसके बारे में बताया गया, और बातचीत भी नहीं करता है तो इस जुमा से गुज़िश्ता जुमा तक के गुनाहों की माफी का जरिया हो जाता है, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जुमा से लेकर अगली जुमा तक उसके सारे गुनाह क्या कर देते हैं, माफ कर देते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो गुनाह माफ होता है ये गुनाह सगीरा माफ होता है, गुनाह कबीरा माफ नहीं होता है। समझ रहे ना बात को? गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा दोनों में फर्क है। गुनाह कबीरा जो होता है बिना तौबा के क्या होता है, माफ नहीं होता है। गुनाह सगीरा जो होता है यानी छोटा छोटा जो गुनाह होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और दीगर आमाल यानी अच्छे अमाल करने की वजह से क्या कर देते हैं, उसको माफ कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए नहीं जाने देते हैं।